قرب قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی دجال کی آمد۔ دجال کے متعلق بہت سی روایات موجود ہیں، لیکن ایک حدیث کے ذریعے ہم دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن جاننے کی کوشش کریں گے، تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ حدیث ہم نے کئی مرتبہ سن رکھی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھری محفل میں ایک عیسائی آیا جس کا نام تھا تمیم داری۔ وہ آیا اور مسلمان ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایک عجیب واقعہ سنانے لگا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ہم ایک بڑی کشتی میں بہت سے سواروں کے ساتھ عرب سے مشرق کی طرف سفر کر رہے تھے، تو ابھی راستے میں ہی تھے کہ اچانک سمندری طوفان آ گیا اور سمندر کا موسم بہت ہی خراب ہونے لگا اور یوں ہماری کشتی اپنے راستے سے بھٹک گئی۔ یوں ایک مہینے ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد جب ایک روز ہم ایک جزیرے کے پاس پہنچے تو ہم بہت خوش ہوئے، تو ہم چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر اس جزیرے پر پہنچے۔ جب ہم اس جزیرے پر پہنچے، ایک بہت ہی عجیب شخص کو ہم نے دیکھا جس کے پورے جسم پر بال تھے، حتیٰ کہ اس کا جسم تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ میرا نام جساسہ ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا تم کیا مخلوق ہو، ہم نے اس سے پہلے کوئی اس طرح کا شخص نہیں دیکھا۔ تو اس نے کہا مجھے چھوڑو، وہ دور ٹیمپل ہے ادھر جاؤ، یعنی ایک مندر ہے ادھر جاؤ، ایک شخص وہاں تمہارا بے صبری سے بہت انتظار کر رہا ہے۔ تو وہاں ہم نے ایک عجیب سے شخص کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا۔ تو اس نے ہم سے 3 سوال کیے کہ مجھے بیسان کے درختوں کے متعلق بتاؤ، کیا اس میں پھل پڑتے ہیں یا نہیں؟ تو ہم نے کہا وہاں تو بہت پھل پڑتے ہیں۔ اس نے کہا بہت جلد وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ تو ہم نے کہا اس میں تو بہت پانی ہے۔ اس نے کہا بہت جلد یہ سارا پانی سوکھنے لگے گا۔ تو اس کے بعد اس نے پوچھا مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ اس دنیا میں آ گیا اور اس نے ابھی تک کیا کیا کیا؟ تو ہم نے اسے بتایا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شفٹ ہو چکے ہیں۔ تو اس نے حیران ہو کر پوچھا کیا واقعی وہ یثرب میں شفٹ ہو گئے ہیں؟ اس کے بعد اس نے اپنے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا میں دجال ہوں اور بہت جلد میں اپنی قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور 40 دنوں کے اندر اندر پوری دنیا گھوم لوں گا سوائے یثرب یعنی مدینہ و مکہ کے، کیونکہ وہاں فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ تمیم داری کی یہ بات سننے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی زور سے اپنے منبر پر ماری اور فرمایا اے لوگو، یہ ہے یثرب مدینہ۔ تمیم داری جو باتیں کر رہا ہے مجھے اس میں سچائی نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھو دجال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ یمن کے سمندر میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اب اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر غور کریں کہ دجال مشرق میں ہے، جیسا کہ آپ نے پورا واقعہ سنا کہ ان لوگوں کی کشتی مشرق کے کسی ایک جزیرے پر رکی تھی، تو اب ہم مشرق کے تمام جزیروں کا مشاہدہ کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا دجال کا جزیرہ ہے کون سا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے مشرق میں اٹ از عربین سی، اور اس میں خاص طور پر 4 جزیرے پائے جاتے ہیں۔ پہلا انڈیا کے قریب لکشڈ ویپ آئی لینڈ، دوسرا یمن کا سکوٹرا آئی لینڈ، تیسرا عمان کا مسیرہ آئی لینڈ اور چوتھا پاکستان کا استولا آئی لینڈ۔ اس حدیث میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں تو نہیں ہے، تو یہ 2 آئی لینڈ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اب اگر ہم مدینہ کے نقشے کو زوم آؤٹ کریں اور وہاں سے ایک سیدھی لائن کھینچیں تو وہ پاکستان کے استولا آئی لینڈ سے جا ملتی ہے۔ اب ہمارے پاس صرف 2 ہی آئی لینڈز رہ گئے ہیں، ایک پاکستان کا استولا آئی لینڈ اور دوسرا انڈیا کا لکشڈ ویپ آئی لینڈ۔ تو اب یاد کریں کہ کہانی کے دوران ایک عجیب سی مخلوق جس کا نام جساسہ تھا، انہوں نے ان لوگوں کو ایک مندر، ایک ٹیمپل کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ وہاں جاؤ، وہاں تمہیں ایک شخص ملے گا۔ تو اب ان آئی لینڈز میں کسی نہ کسی مندر کے نشانات تو ہونے ہی چاہیے، لیکن انڈیا کے اس آئی لینڈ میں ٹیمپل یعنی مندر کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ بٹ پاکستان کے استولا آئی لینڈ میں ایک بہت ہی پرانا مندر موجود ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مندر تو تقریباً 40-50 سال ہی پرانا ہوگا، بلکہ وہ کہانی تو 1450 سال پرانی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، استولا آئی لینڈ میں موجود وہ مندر 2000 سال پرانا مندر ہے۔ لیکن آج آپ استولا آئی لینڈ جائیں تو وہاں آپ کو دجال نہیں ملے گا، وہ آزاد ہو گیا یا نہیں ہوا
اس کا جواب تو نہیں دیا جا سکتا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اس سب سے بڑے فتنے سے کیسے بچا جائے؟ تو اس کا جواب بھی میں آپ کو حدیث مبارکہ سے دینا چاہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد رکھی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اگر آپ بھی اسلام کی سچی تاریخ قرآن و سنت کی روشنی میں اور مستند تاریخی کتابوں کے حوالے جات کے ساتھ اسلامک ڈاکومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ ہمارا مقصد اسلام کی سربلندی۔